میں بار بار اپنے اس درد کا اظہار کرتا ہوں کہ شاید یہ اس بات کا بھی اس میں دخل ہے، بھارت کے سماج کا جو اثر ہے ہم پر، اس کے علاوہ کہ ہمارے دینی بیانوں میں ان تمام پہلوؤں کا ذکر شاید آتا ہی نہیں. اس لیے لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں، مثلا ان کے سامنے فضائل بیان ہوتے ہیں، 3 دن کے لیے نکلنے کے، 40 دن کے لیے نکلنے کے، 4 مہینے نکلنے کے، نکلو، جان مال کی قربانیاں لگاؤ، یہ فضائل، وہ قربانیاں، وہ صحابہ کا عمل. تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، سر آنکھوں پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل. لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا مقصود نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا تو اس لیے ہے کہ دین سیکھا جائے. 50 سال سے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور دین سیکھا ہی نہیں. ایک بیان نہیں ہوتا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک پر. اور اگر کوئی عالم یہ بیان کرنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا وقت نہیں لگا ہے، ان کا سال لگواؤ سال. کون سے پاگل خانے میں ایسے لوگوں کا علاج ہے؟ 25 سال ہو گئے لوگوں کو جماعتوں میں نکلتے ہوئے. ایک دفعہ ان کے سامنے مضمون نہیں آیا کہ ساس کو اپنی بہو کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات میں کیا بیان کیے تھے؟ قرآن مجید نے سورہ نساء میں کن آیات، کن مضامین کو ترجیح دی ہے؟ قرآن مجید نے عورتوں کو جب خطاب کیا ہے تو کن چیزوں کو اجاگر کیا ہے؟ کچھ نہیں. ہمارے لڑکیوں کے مدرسوں کا نصاب بھی وہی جو لڑکوں کے مدرسے کا نصاب، اور لڑکیوں اور عورتوں میں جو بیان ہم کرتے ہیں مستورات کے اجتماع میں، وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں جو ہم مردوں میں کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ اس میں بیچ میں بھائیوں، بزرگوں، دوستوں بھی نکل آتا ہے، اس لیے کہ اس کی عادت پڑی ہوئی ہے. آج کل تو ایک نئی چیز ہے کہ بھائیوں بہنوں کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی لوگوں کو. الحمدللہ زیادہ سمجھدار لوگ نہیں بیٹھے ہیں تو سمجھے نہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دنیا سے جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. آپ اپنی ماں